اب اس میں ایک اسد قیصر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے. ابھی طارق فضل چودھری صاحب ان کی تقریر کا حوالہ دے رہے تھے, تو میں طارق فضل چودھری صاحب سے کہوں گا وہی رسپونڈ کریں, لیکن ذرا سنیں اسد قیصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جو ہمارے 6-7 لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا پنجاب ہاؤس میں سو رکھا ہے, یہ قانون سازی ہوتی ہے. یہ قانون سازی کی نام پہ اس پارلیمنٹ کے چہرے پہ بدترین دبا ہے. عدلیہ کے اوپر وار ہو رہی ہے. پارلیمنٹ اپنی وقت کھو چکی ہے. اب مزاحمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازی لاتے. طارق فضل چودھری صاحب, اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے 4 ایم این ایز جو ہیں ان کو پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے, ابھی تک وہ ان کے پاس نہیں ہے. دیکھیں جی, ان کے 4 ایم این ایز ہیں یا 6 ایم این ایز ہیں, وہ کدھر ہیں؟ ان کے موبائل اگر انہوں نے بند کیے ہیں یا وہ کسی جگہ کے اوپر بھی ہیں, وہ ہمارے کسٹڈی میں نہیں ہے, اور نہ کوئی کسی ایم این اے کو کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے. پولیس کے کیسز وہ الگ بات ہوتی ہے, لیکن نہ ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے اور نہ ایسے ہم کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف آیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو ان کے 20 لوگ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس نہیں آ گئے تھے. وہ ان کی کارکردگی, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ آئے تھے. 20 لوگ آئے تھے ہمارے ساتھ. اب بات اس وقت انہوں نے کہا جناب کہ اغوا ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کروڑوں روپے لے لیے, ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا. پھر پتہ چلا جی زبردستی تو کوئی کسی کو نہیں رکھ سکتا نا. اگر وہ خود کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ہمارے رہنے کا بندوبست کریں, وہ اس قسم کی اس وقت کیفیت تھی. 2-3 باتیں جو اسد قیصر صاحب نے بھی کی ہیں اور علی صاحب نے بھی کی ہیں. دیکھیں یہ بار بار انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی میں پریزنٹ نہیں ہوا, اور کمیٹی یہ غالباً اس کمیٹی کو 18ویں ترمیم کرنے والی جو کمیٹی ہے پروپوز, اس سے کمپیئر کر رہے ہیں جو فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. اچھا, وہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کے ٹی او آر سیٹ کیے گئے تھے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی ہے اور آپ وہ امینڈمنٹ پروپوز کریں. اور رضا ربانی صاحب میرے خیال سے ہیڈ کر رہے تھے, ہماری طرف سے حسن اقبال صاحب تھے, اور بھی اس میں لوگ تھے. یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو ایم این ایز اسمبلی کے اندر سے گرفتار ہوئے, جس واقعے کو سب نے کنڈیم کیا, اس کے بعد اسمبلی کے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے اور اسمبلی بزنس کو بہتر بنانے کے لیے اور پارلیمنٹ کے وقار کو بہتر بنانے کے لیے, فنکشنل بنانے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں, یہ وہ کمیٹی ہے. اس کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم ماحول کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں, لہٰذا لیٹس پریزنٹ دوز پروپوزڈ امینڈمنٹس ان دس کمیٹی. ایک بات. دوسری بات, ابھی بھی انہوں نے کہا جی پھر وہ کہا جی رات کو سینٹ کا اجلاس. میں عرض کر رہا ہوں کہ سینٹ کے اور اسمبلی کے اجلاس دن کو بلائے گئے. ٹھیک ہے, یہ راتوں رات والی بات نہیں ہے. تیسری بات میں آپ کو کہوں جی, علی صاحب نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا عدلیہ پہ وار. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بنا کے آپ نے بھیجا پریزیڈنٹ الوی نے اس وقت, اور پھر وہ عدالت نے جناب اٹھا کے باہر مارا, وہ آپ قاضی صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یا ان کو ہار پہنانے کے لیے وہ ریفرنس آپ لے کے آئے تھے. عدلیہ پہ وار تو وہ تھا. اب عدلیہ پہ کوئی وار نہیں ہو رہا, نہ کوئی کورٹ ختم ہو رہی ہے. 65,000 مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں, 302 کے مقدمات پینڈنگ ہیں. اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اداروں کو بنانے کی. اچھا قاضی صاحب کو میں کہتا ہوں جی اچھا آپ کی بات کو میں لے لوں آرگومنٹ کو, کیا قاضی صاحب اگلے 25 سال اس کے چیف جسٹس رہیں گے؟ میں مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ لگیں گے, لیکن ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں. ادارے بنے, افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں, میٹر ہی ادارے کرتے ہیں. وہ بار بار اب اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے, اور یہ سی او ڈی میں لکھا ہوا ہے, یہ آج کی کوئی اختراع نہیں ہے, اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن سی او ڈی میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے, کر رہے ہیں نا. یہی تو اس کمیٹی کا مقصد ہی ہے جو پارلیمان میں بنی ہے. اب تو سینیٹر بھی اس میں آ گئے ہیں. اچھا ہوا کہ وہ ممبر بنے کہ بھائی ان چیزوں کی طرف چلیں, لڑائی جھگڑے ختم کریں, نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ آگے چلیں. اور یہ جو 18 سال مقدمے چلتے ہیں, ویسے ہمارا لائٹر صاحب علی صاحب موجود ہیں, وہ اپنے بنا لے لیں. وکلا کیا خوش ہوں گے کہ مقدمات کا فیصلہ سال میں ہو جائے؟ اتنی خوش ہوں گے تو چلیں تو یار, 18 سال چل رہے ہیں بھائی. ہم چاہتے ہیں کہ مقدمات کے فیصلے جلدی ہوں. اچھا چلیں, اس کے لیے مزید بھی ریفارمز آئیں گی. اچھا شاہدہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ چوتھی دفعہ ایم این اے بنی ہیں اور آپ نے بہت سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس دیکھی ہیں, تو جو آپ کا بطور ایک سینئر پارلیمنٹیرین جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں بتائیں کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس میں پیش ہونے سے پہلے اس کا مسودہ جو ہے وہ آؤٹ نہیں کیا جاتا؟ جی دیکھیں حامد میر صاحب, پہلے بھی جب امینڈمنٹ آئی تھی
تو 18ویں ترمیم جو ہے اس پہ کافی ٹائم لگا تھا، تقریباً آلموسٹ سال 9 مہینے تھے، آلموسٹ آپ کہنے کہ فائنل ہوتے ہوتے اس کو سال لگا تھا. لیکن اس کے لیے بھی جو کمیٹی بنی تھی تو ظاہر ہے وہ 1 بائی 1 اس کو دیکھ رہی تھی، ایک ایک شیک ایک کلاز کا جائزہ لے رہی تھی، اور پھر یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو کسی اور آرٹیکل کے ساتھ اس کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا تھا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 1 2 3 ایک شک ہے اور پھر اس کے بعد کنٹینٹ جو ہے وہ اسی طرح ہم ڈائریکٹ لے لیں، ہم نے اس میں کافی چیزیں اس میں دیکھنی ہوتی ہیں. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی اگر آپ لے کے آ رہے ہیں جو کہ رفلی ہمیں بتایا کہ چند ایک شکیں ہیں، کنٹینٹ ہم آپ کو وربلی بتاتے تو یہ نہ 10 20 30 40 50 کو بھی کراس کر گئے. تو پھر ہاؤ اٹ کین پاسبل کہ ہم 1 گھنٹے میں بیٹھ کے اور کریں. اور جس طرح طارق فضل صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ اسپیشل کمیٹی ہے، وہاں پہ ہماری پارٹی نے بھی یہ ہمارا سٹانس تھا اور پی ٹی آئی کا بھی تھا. چونکہ آپ کا طریقہ کار ہے آپ ہاؤس میں لے کے آئیں، پھر لا اینڈ جسٹس کمیٹی اس کو دیکھیں. اسپیشل کمیٹی ہماری اسموتھ فنکشننگ کے لیے ہے کہ پارلیمنٹ میں کس طرح اس کو لے کے جائے. لیکن چونکہ اسپیکر کی طرف سے تھا ٹائم کی کمی، ان کو عجلت زیادہ تھی، ارجنسی ہو گئی، تو چلے لیٹس جو بھی تھا ہم نے کہا ایٹ لیسٹ ایک ٹیبل پہ تو ہم آ کے بیٹھ جائیں اور اس پہ بات شروع کریں. لیکن وہی ہوا کہ وہ چیز جو ہے سب نے ایون ہم اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون میں بھی ہم خیال جماتے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ تھا کہ یہ اتنا اس تھوڑے سے ٹائم میں اتنی زیادہ اگر آپ چینجز لائیں گے تو یہ نقصان دہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو اس پہ ہم آواز تھے. یہ جو پرپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے بہت سے ڈرافٹ زیر گردش تھے. جی بالکل. کیا یہ درست ہے کہ جو ڈرافٹ آپ کے پاس تھا وہ اس ڈرافٹ سے مختلف تھا جو بلاول صاحب کے پاس تھا؟ کمیٹی میٹنگ میں یہی بات ہوئی کہ ان کے پاس دوسرا ڈرافٹ ہے، ہمارے لائر کو جو ایک ڈرافٹ دیا گیا تھا دوسرا ہے. ہم نے ڈرافٹ نہیں دیکھا، ہم نے کوئی ڈرافٹ نہیں دیکھا، نہ ہم نے وہی ورکنگ کوئی پیپر دیکھا ہے. ہم نے وربلی وہ سنا ہے، چاہے اپنے لائر سے ہو چاہے بلاول قمر صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں آج تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے جو ڈرافٹ دیکھا ہے تو اس میں تو ہماری بہت ریزرویشنز ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو ان کو پہلے ڈرافٹ دیا گیا تھا وہ کچھ اور تھا، چینج تھا. یہ بالکل بیچ میں چینجز بھی اس کی بھی آواز آ رہی تھی. لیکن وہی بات میں دوبارہ کہوں گی کہ ہم نے ہماری طرف سے پھر یہی تھا ان کے لیے، ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری رائے لینی ہے، ووٹ کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ ٹائم بھی چاہیے ان امینڈمنٹس کے لیے کہ ہم اس کو صحیح طرح دیکھ بھی سکیں، تاکہ کل پھر یہ ہم پہ بار نہ آئے. کیونکہ اس میں ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی بھی جو بات ہے کہ جو ان کو استثناء تھا اس استثناء میں کافی حد تک ان کو اور ریلیکس پیریڈ دیا گیا تھا. تو پھر اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. دوسری سیکنڈلی یہ کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے. کافی زیادہ مقدمات ہیں، ٹائم کا بھی ضیاع ہے اور عوام کے لیے بھی پریشانی ہے. اور آج کل پچھلے ڈیکیڈ سے بلکہ آپ دیکھ لیں تو صرف پولیٹیکل اس کے گرد ہی دائرہ گھوم رہا ہے عدالتوں کا بھی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ابھی خدشہ ہے، جو ہمیں نظر بھی آ رہا تھا اور جو امینڈمنٹ یہاں ڈالی گئی تھی وہ بالکل ہماری ایک یقینی صورتحال کی طرف جا رہی تھی کہ آپ ٹائم کا انکریز، ایج لیمٹ، آپ ٹینیور پہ آ جائیں اور باقی عدالتوں کے ساتھ یہ چیز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کر رہے تھے. یہ بھی بالکل یہ بھی تھا. پھر انہوں نے مان لیا کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن بیسیکلی تھا. اور سیکنڈلی یہ کہ پاورز، آپ کے سپریم کورٹ کے پاورز جو ہم کہہ رہے تھے کہ پیرالل ہو، لیکن جب آپ ایک عدالت کو دوسرے پہ وہ کریں گے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ عدلی آزاد ہے. یہ تو شخصیات کی جنگ ہے، اسپیسیفک ٹائمنگز کا ہے. تو ہم لیٹس کہ ابھی آگے گورنمنٹ پھر کیا کرتی ہے.